ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته ومعتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد امام عالی مقام فرمان سید الشہداء کے اس حصے کو جو امام نے مکہ سے نکلتے ہوئے اپنے مشن کے اعلان کے طور پر بیان فرمایا ہے، لقاء اللہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو پختہ طور پر رب کی ملاقات کے لیے تیار کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے، میں کل اس سفر کے لیے تیار ہوں۔ اس فرمان امام اور اس خطبہ امام کے ضمن میں کل جہاں ہماری گفتگو پہنچی تھی، امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ہم سفر ہو جاؤ۔ بڑی مدت سے اور کافی وقت سے لفظ مع کا ترجمہ میں ساتھ ہی کرتا رہا، لیکن قرآن مجید کے بعض تراجم کو دیکھا تو مجھے ایک ترجمہ بڑا پسند آیا۔ مع کا ترجمہ کرتے ہیں ہم راہ۔ ذرا اردو کی اب ظاہر ہے اردو اور نیو کاسل اور پھر لیکن جو بزرگان تشریف فرما ہیں، جوانوں کو یوں نہیں معلوم ہوگا کہ ساتھ اور ہمراہ کا فرق کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یہ بھی آپ کا ایرانی سٹائل اور افغانی سٹائل لگتا ہے کہ شروع ہو گیا ہے درمیان مجلس میں چائے وغیرہ کا سسٹم. ہماری مجالس میں یہ روٹین نہیں ہے. بہرحال ابھی آپ اس کو صرف کر لیجئے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. جلدی سے بیٹا اگر کرنا ہے تو ابھی آدھوں کو آپ نے دیا، آدھے واپس چلے گئے. پھر صلوات پڑھ لیجئے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. ویسے ہم جہاں مجلس پڑھتے ہیں تو ممبر اس طرف، ویسے روٹین بھی یہی ہے، ممبر اس طرف ہو کہ پیچھے سے آنے جانے والے پیچھے سے آتے جاتے رہیں. مثلا اگر آپ اسی ممبر کو اس طرف رکھیں تو کافی سارا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اس دروازے سے جو لوگ آئیں جائیں گے ان کا اکثریت جو آگے آگے بیٹھے ہیں ان پہ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اچھا ایک ماحول جو ہے وہ بہرحال گفتگو کا ماحول ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب عرض یہ کر رہا تھا کہ میں ترجمہ بڑی مدت تک کرتا رہا اس کا ساتھ. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. میں بعض ترجموں کو، قرآن مجید کے بعض ترجموں کو دیکھا ہے تو انہوں نے جب لفظ مع استعمال کیا ہے تو لفظ مع کا ترجمہ انہوں نے ساتھ کے بجائے کیا ہمراہ. اردو میں عام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میں خود متوجہ نہیں تھا. اب ہم اگر اس کو لفظ مع کا ترجمہ ہمراہ کریں تو اب ترجمہ آپ سنیے اس فرمان جناب سید الشہداء کا. امام فرماتے ہیں کہ جو ملاقات خدا کا پختہ طور پر ارادہ کر چکا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے. ہاں، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے. اب ہمراہی ہو جائے تو پھر آپ کو بہت سارے ہمارے اس موضوع کے ساتھ اس جملے کی تعلقات نظر آئیں گے کہ لقاء اللہ یعنی اس معصوم امام کا ہمراہ. شاید اسی لیے امام شافعی نے جو یہ فرمایا تھا، کافی ان کا تفصیلی اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آل نبی ذریعتی ہم الیہ وسیلتی، میرے آخرت کی نجات کا آل محمد ذریعہ ہیں، ہم الیہ وسیلتی، اور اس ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے وہی میرا وسیلہ ہے. اور غالب کا شعر ایک اس اردو حوالے سے اگر ہمراہی کا معنی اور اس کو آپ دیکھیں، بحث مشکل ہو گئی تو کوئی نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو پھر آسان بھی کر لیں گے. غالب کا شعر، غالب فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، کہو کہ رہبر راہ خدا کہیں ان کو. صلوات علیہ محمد. کہو کہ رہبر راہ خدا کہیں ان کو. اب یہ رہبر راہ خدا ہیں، اور بحث آسان کرتا ہوں، آپ کو مشکل الجھنوں میں نہیں ڈالتا، پلٹ کے آتا ہوں کل جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ اگر ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ہمراہ چلنا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ اور کون چل رہا ہے. اب ہم نے ان کے ساتھ چلتے چلتے جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ گھرانہ تو قرآن کے ساتھ چل رہا ہے. اب یہ قرآن کو دیکھا کہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی کتاب تو بتلا
کہ ان کے ساتھ کیسے چلتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا آپ کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے، اور پھر علی اعلان کرتے ہیں کب سے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید کو جب اس لفظ ساتھ کو میں نے دیکھا، ہمراہ کو دیکھا، تو ایک آیت بڑی واضح اور آپ نے بار بار سنی ہوگی، ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے، ہم چل رہے تھے ان کے ساتھ اور ہم نے ان کے ہمراہیوں پہ نظر جو ڈالی تو وہ قرآن نظر آیا۔ اب ہم نے قرآن سے، ظاہر سفر اگر ہو رہا ہو تو سفر میں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اب ہم نے قرآن کے ساتھ چلتے چلتے جب قرآن سے باتیں شروع کی تو قرآن نے انہی کی باتیں شروع کر دیں، قرآن نے انہی کی باتیں شروع کر دیں اور تاکید کرنا شروع کی، آپ ایمان لے آئے، مان لیا، آپ متقی بن گئے، مان لیا، لیکن ایمان اور تقوی کافی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کیا کریں، کہا تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب لفظ صادقین قرآن مجید میں 50 بار استعمال ہوا ہے، اور اس صادقین کے لفظ کو آپ دیکھیں گے، ایک دو موارد انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس لفظ صدق کو، لفظ تصدیق کو اور سچے کا معنی کیا ہوتا ہے، اگر فرصت ہوئی تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس آیت میں، کونوا مع الصادقین۔ آپ اس آیت کو اکثر سنتے رہتے ہیں، قرآن نے کہا سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اب جب ہم سچوں کے ہمراہ قرآن کا حکم سنا تو یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم ہے اللہ کا۔ کوئی اس میں قید ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے سچوں کو پہچاننا ہے۔ جب آپ نے سچوں کو پہچاننا ہے تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اب یہاں ایک عقیدے کی بحث اور جوانوں کے لیے اسپیشلی امامت کی بحث میں بڑی مہم بحث ہے، اور وہ کیا ہے، ایک آیت آپ بچہ جانتا ہے اور یاد ہے، رب کریم فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب وہاں ایک بحث چلتی ہے، اور اس آیت میں بھی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کونوا مع الصادقین، اور علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ کہ صادقین کون ہیں اور اس کونوا مع کا معنی کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں نہ وہاں اولو الامر کی اطاعت میں کوئی قید ہے کہ اولو الامر کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، صبح کرنی ہے، شام کو کرنی ہے، دن کو کرنی ہے، رات کو کرنی ہے، وہ بیٹھے ہوں تو کرنی ہے، کھڑے ہوں تو کرنی ہے، نہیں، ان کی مطلق کرنی ہے۔ اب جب مطلق کرنی ہے تو پھر کہیں کہیں مطلق ہی حکم پیغمبر بھی آتا ہے کہ الحسن والحسین اماما، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی امام ہیں۔ اب یہاں مطلق اطاعت کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین میں بھی مطلق معیت کا حکم ہے، میں اس پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا۔ وہاں کیا ہے، حکم ہے اطاعت مطلق، یہاں ہے معیت و ہمراہی مطلق۔ اب علماء فرماتے ہیں جب رب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کا امکان ہو، جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اس کا امکان ہو، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ نے وہ کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اب عزیزان توجہ فرمائیے گا، یہ بڑا مین جملہ ہے عقیدہ امامت کے حوالے سے کہ اگر اللہ حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، یہ مطلق حکم ہے، کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہے حکم، جس دور کا بھی مومن قرآن پڑھے گا اس کے لیے حکم الہی ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ہمراہ رہو۔ اب اگر مطلق حکم ہے تو زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، جب زمانے کی کوئی قید نہیں ہے تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، ورنہ حکم الہی کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس دور میں امام کوئی نہیں، اب مانا کرو، کیا مانا کرو گے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آج کا جوان سوال کر سکتا ہے، الہی وہ صادقین ہیں کہاں جن کی ہم اطاعت کریں؟ لہذا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایک سچا ہونا چاہیے، خواہ وہ نظر آئے یا نظر نہ آئے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ امام المنتظر، یا امام
नारे हैदरी बुलंदतर सलावत। अब अगर कोई पूछे जनाब इस ज़माने का इमाम का है, हम कहते एक तरफ है कि हमें नजर नहीं आता, एक तरफ यह है कि अल्लाह का हुक्म है। अब हम अपनी नजर पे ज्यादा भरोसा करें या रब के हुक्म में ज्यादा भरोसा करें? लिहाजा हम अपनी नजर से ज्यादा रब के हुक्म पर भरोसा करते हैं। जब उसने कहा है कि साथ दो तो वो सच्चा होना चाहिए। दूसरा इसमें जो जुमला आता है वो ये है कि कोई कैद नहीं है। रब करीम मुतलक इताअत या मुतलक माइयत और साथ का हुक्म उस शख्स का दे ही नहीं सकता जो कभी जिंदगी में रब के हुक्म की मुखालफत में कदम उठाए। रब करीम वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, साथ कैद लगा दी जब तक वो शिर्क की तरफ आपको न खींचे। यहां जब सादिकीन की माइयत का उस करीम अल्लाह ने हुक्म दिया है तो कोई कैद नहीं लगाई। जब कैद नहीं लगाई तो ये बगैर कैद के वहां उले अमर में भी यही बहस चल सकती है। जब उसने कोई कैद नहीं लगाई तो यहां कैद न लगाना, मुतलक हुक्म देना, ये साबित करता है कि जिनका रब करीम मुतलक हुक्म दे रहा है वो अपनी जिंदगी में कभी किसी लहजे के लिए भी रब के हुक्म की मुखालफत नहीं करते। इसलिए कि अगर वो रब के हुक्म की मुखालफत करें तो रब हुक्म दे रहा है इनको आप फॉलो करो, वो रब की मुखालफत करें, हमें हुक्म है आप उनकी इताअत करो या उनके साथ रहो। अब हम तो अल्लाह के हुक्म की वजह से उनके साथ हैं। जब वो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करेंगे तो मकसद ये होगा कि अल्लाह खुद अपने हुक्म की मुखालफत का हुक्म दे रहा है, और ये नहीं हो सकता। लिहाजा वो जिसकी इताअत का हुक्म या जिसकी मैयत का हुक्म रब करीम दे रहा है उसका मासूम होना जरूरी है ताकि वो कभी भी अल्लाह के हुक्म के मुखालफत में कदम ना उठाए। लफ्ज एक है कूनू मअस-सादिकीन, लेकिन ये मैयत बतलाती है कि हर दौर में इमाम होना चाहिए और वो इमाम भी इमाम मासूम होना चाहिए। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद अब जनाब इमाम के फरमान को देखिए, फल यरहल माना, वो हमारा हमराही हो जाए। अब यहाँ हमराही हो जाए यानी वो ऐसा घराना है, वो ऐसी जात है जिस जात का कोई ना कोई फर्द हर दौर में है और जिस जमाने में भी वो फर्द उनकी होगी वो मासूम होगी, मासूम अनिल खता होगी। लिहाजा इमाम ऐलान कर रहे हैं फल यरहल माना, मुझसे पहले मेरे बाबा थे, मेरे भाई थे, इस जमाने में मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन हुसैन इब्न अली का ऐलान किसी जमाने के साथ क़यास नहीं है। क़यामत तक हमारा ये सफर जारी है और इस सफर में हम दूसरों को भी अपने साथ मिलाने की दावत आम दे रहे हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। सफर जो मुश्किल होते हैं उस सफर को मुश्किल करने के लिए अगर काबिल एतबार और काबिल एतमाद रहनुमा हो जाए तो इत्मीनान भी होता है और सफर में इंसान को सुकून भी मिलता है। अब इस घराने को अगर हम इन दो सिफात का हामिल मानेंगे कि हैं और फिर मानेंगे कि कोई गलती नहीं कर सकते तो फिर हम इस सफर को इत्मीनान और एतमाद के साथ तय करेंगे। और जब भी कोई मुश्किल सफर होता है अल्लाह वाले भी ये कोशिश करते रहे इस मुश्किल सफर में कोई मददगार हम साथ रख लें जो इस मुश्किल सफर की मुश्किलात में हमारा मददगार बन जाए। हाँ जनाब, अब ये सफर जो है वो रूहानी सफर है, जैसे सैयद शुहदा का सफर है, मुलाकात खुदा का सफर है। मैंने पहले किसी मजलिस में अर्ज किया था कि जनाब मूसा और जनाब हारून का वाक़या। अब एक आयत मजीदा उसमें लफ्ज़ मा इस्तेमाल हुआ है, आप उसको देखिए। अल्लाह की ज़ात ने जब जनाब मूसा को कहा जाओ फिरौन को तबलीग करो तो जनाब मूसा ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, शर्तें लगाना शुरू कर दी। एक शर्त ये थी फ़अरसिलहु माइया रिदअन युसद्दिकुनी, सूरह कसस की आयत है। जा मूसा फिरौन को मेरी तरफ बुला के ले आ, का फ़अरसिलहु माई,
یہ لفظ ما پہ غور فرمائیے گا، یہ محنت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے آپ کو یہ نہیں ہے کہ کسی ڈکشنری میں جا کے مل جائے گی۔ لفظ صدق کو آپ معجم میں جا کے دیکھیں گے تو لفظ صدق آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 50 دفعہ ہے، لیکن یہ لفظ ما اور یہ حروف جو ہوتے ہیں، یہ حروف آپ کو ڈکشنری سے نہیں ملتے، بلکہ یہ محنت یہی ہوتی ہے کہ تلاوت کے وقت ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہاں کہاں لفظ ما استعمال ہوا ہے، اور ہماری یہ سالوں کی محنت ہوتی ہے، مہینوں کی بھی نہیں ہوتی۔ اب اس لفظ ما کو دیکھیے، جناب موسیٰ نے سوال کیا فَأَرْسِلْهُ مَعِي، میرے ساتھ اس کو بھیج دے، یعنی جناب ہارون کو مجھے جو لطف آیا ہے وہ اس لفظ ما کے بعد لفظ ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، رِدْعًا، مدد کے لیے، یُصَدِّقُنِی، جب فرعون اور فرعونی مجھے جھٹلائیں تو تاکہ میری تصدیق کر کے میرا مددگار بن جائے۔ اس لفظ رد کا معنی کیا ہے؟ تفسیر والوں نے فرماتے ہیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، میرے ساتھ اس کو بھیج دے، میرے ہمراہ اس کو بھیج دے، رِدْعًا، تاکہ میرا مددگار بنائے۔ میں نے سعودیہ میں پرنٹ ہونے والے اردو ترجمے کو جب دیکھا تو اس نے یہاں ترجمہ لکھا ہے میری مدد کے لیے اس کو میرے ہمراہ کر دے، میری مدد کے لیے اس کو میرے ہمراہ کر دے، یعنی موسیٰ نبی ہو کے اب وہاں سفر مشکل تھا، اس سفر کے لیے مددگار طلب کر رہے تھے، رِدْعًا، میرا مددگار بھیج دے۔ وہ میری مدد کیسے کرے؟ جب سارے میرے جھٹلانے والے ہوں، یُصَدِّقُنِی، تو کوئی تو ہو جو میری مدد کرے اور میری تصدیق کرے۔ ذرا ان دو لفظوں کو، میرا ایک پورا اشرہ ہے اس پہ جناب سیدہ کے حوالے سے، بی بی کا ایک لقب ہے صدیقہ، تو صدیقہ کے موضوع پہ جب گفتگو ہوئی تو یہ سارے لفظ صادق اور صدق پہ گفتگو وہاں میں کر چکا ہوں، میں نہیں رکنا چاہتا زیادہ، بس ان دو لفظوں کو دیکھیے۔ رِدْعًا کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ رِدْعًا، اس کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ میرا مددگار ہو۔ کیسے تیری مدد کرے؟ یُصَدِّقُنِی، تاکہ وہاں سارے تو مخالف ہوں گے، کوئی تو ہو جو میری تصدیق کر دے۔ اب تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ اب عزیزو، جی تو چاہ رہا ہے یہاں ٹھہر جاؤں، لیکن تصدیق کر دے، تصدیق یعنی میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کو وہ سچا قرار دے۔ ہاں، اب جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ سچا قرار دے۔ میں مشکل سے اور بڑا زور لگا کے اس سے گزر رہا ہوں، لیکن مجھے یہاں نہج البلاغہ کے 2 خطبے یاد آ رہے ہیں۔ لفظ پھر اس آیت کا ذہن میں رہے، ارسلہ معی، مجھے اس کے ساتھ، اسے میرے ساتھ ہمراہ کر دے، رِدْعًا، تاکہ یہ میرا مددگار بن جائے۔ کیسے؟ یُصَدِّقُنِی، میری مدد کرے، میری تصدیق کر کے۔ اب مجھے جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 37 میں اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 67 میں بیان فرمائے۔ جناب امیر فرماتے ہیں فَلَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، اللہ کی قسم، نبی کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ میں علی۔ شاید بات سمجھا نہیں سکا، یا آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہی نہیں ہے، علی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب موسیٰ مانگ رہے تھے مجھے ہارون دے، میرے ہمراہ ہارون کو کر دے، رِدْعًا، تاکہ میرا مددگار بن جائے۔ اور مدد کیسے کرے؟ یُصَدِّقُنِی، میری تصدیق کر رہے۔ اب اللہ کا کلیم مددگار مانگ رہا ہے، اسے ہارون مددگار کے طور پر مل رہا ہے، اور علی اعلان کر رہے ہیں فَلَأَنَا وَاللَّهِ، قسم کھائی جناب امیر نے خطبہ نمبر 37 میں، وَاللَّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، مجھے رب کریم کی قسم، سب سے پہلے نبی کی جس نے تصدیق کی وہ میں علی تھا۔ اس سفر میں، سفر تبلیغ میں نبی کے مددگار بن گیا جناب امیر المومنین۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو جب مشکل سفر ہو تو مددگار چاہیے۔ اب ہم بھی اگر اس مشکل سفر میں جو لقاء اللہ کا سفر ہے، ہمیں جناب سید الشہداء کا ہمراہی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مشکل سفر کو آسانی سے طے کر سکیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلیہ۔ اب تھوڑا سا یہاں معنی میں اس مع کا اضافے کے طور پر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اس ہمراہی کو
बड़ी तफसील से सूरह कहफ में बयान किया गया है। सूरह कहफ कुरान मजीद का 18वां सूरा है और इसमें लफ्ज़ मा बार बार इस्तेमाल हुआ है। आया नंबर 62 से लेके आया 85 तक आप तिलावत कीजिएगा। 16वां पारा जो है वो इसी लफ्ज़ मा से इस्तेमाल होता है। काला इन्नका लन तस्ततीअ माइया सब्रा, माइया आप मेरे साथ रहने की, मेरे हमराही होने की, मेरी माइयत की इस्तिताअत नहीं रखते। ज्यादा तो नहीं उलझा दिया लफ्ज़ मा। तो सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले फालियरहल माना। अब वो दौर ही नहीं रहा कि हाँ इसकी मौजू पे रह के गुफ्तगू करना जो है वो मुश्किल होता है। हाँ हम अक्सर जो है वो आजकल मेंबरों से आयत पढ़ी जाती है और सारा कुछ बयान किया जाता है, या रिवायत पढ़ी जाती है सारा कुछ बयान किया जाता है, लेकिन वो जो आयत पढ़ी जाती है या रिवायत पढ़ी जाती है उसका तर्जमा भी कहते हैं, हम तर्जमा भी नहीं कर सके। नहीं, हम इसे इंशाअल्लाह इस अंदाज से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि जब ये लफ्ज़ फलयरहल माना ज़हन में आएगा तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर फरमाएंगे। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। ये माइयत और हमराही कैसे होती है? रब करीम फरमाते हैं कि मूसा दरियाओं से गुजरते हुए एक ऐसी जगह के पहुंचे, जनाब मूसा के साथ एक जवान था, वो जवान अलग हो गया। हमने मूसा को कहा जा एक बंदा जिसको हमने अपने पास से अल्लमना हो इल्मन मिन लदुन्ना, जिसको हमने अपने पास से इल्म सिखाया है, जाओ आप भी उससे कुछ सीखो। हाँ, जाओ उससे कुछ। अब यहाँ एक बात की जा सकती है कि अल्लाह भी इल्म खुद सिखाता है। अगर हम कभी कहें कि ये कहाँ से सीखे और कभी आयत आ जाए कि ये उम्मी है, तो उम्मी का मान अनपढ़ नहीं होता। उम्मी का माना ये होता है वो जो इस जमाने के किसी बंदे से नहीं पढ़ा। वो जो इस जमाने के किसी बंदे से नहीं पढ़ा, नहीं है कि अनपढ़ है। अगर अनपढ़ होता तो उसके शागिर्द को देख लो, वो अनपढ़ कैसा अनपढ़ था जिसका शागिर्द कह रहा था सलूनी सलूनी चमन चमन कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली अली इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। कुरान मजीद में चंद बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल्लमना हमने सिखाया। अल्लमना जनाबे सुलेमान के लिए भी यही लफ्ज़ अल्लमना इस्तेमाल हुआ है। और एक दफ़ा जनाबे अमीरुल मोमिनीन अपने दोनों बेटों के साथ तशरीफ़ फरमा है, हसनैन शरीफैन बैठे, एक अरब आता है, वो तफसीली मसला है, उसने मसला पूछा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से, और जब मसला पूछा तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मसला तो बल्कि उसने कहा कि या अली मुझे एक मसला पूछना है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मसला मेरे इन दो बच्चों में से जिसके पास जी चाहे पूछ लो। अब उसने रुख किया इमाम हसन मुज्तबा की तरफ। लफ्ज़ ज़हन में रहे, अभी सारी चीज़ें तफसील से नहीं जा सकता कि अल्लमना हो अल्लाह जिनको सिखाता है, और लफ्ज़ यहाँ जनाब खिज़र के लिए इस्तेमाल हुआ है अल्लमना हो मिन लदुन्ना, हमने अपनी तरफ से इनको सिखाया। वहाँ जनाब सुलेमान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लमना हो हमने इनको सिखाया है। अब जनाब अमीर फरमाते हैं मेरे इन बच्चों में से जिससे जी चाहे पूछ ले, इसको कहते हैं हम वो जो दावे से कह रहे हैं फल यरहल माना, आप हमारे साथ हमारे हमराही हो जाओ, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अल्लाह है। हाँ? और जब अल्लाह सिखाता है तो फिर अल्लाह से मुलाकात उसी जरिए से मालूम होती है कैसे किन राहों से गुजरना है। वो अरब बद्दू था, उसने जनाब इमाम हसन मुज्तबा से सवाल करना शुरू किया, बड़ी तफसील से अपने तौर पर बड़ा मुश्किल सा सवाल किया। जब सवाल हल हुआ तो दाद कैसे दी उसने इमाम को दाद देने के तौर पर जनाब इमाम हसन मुज्तबा के इल्म की अजमत बयान करने के तौर पर उसने अमीरुल मोमिनीन की तरफ रुख किया और सवाल किया जनाब अमीर से, या अली इनको किसने सिखाया है? इनको किसने सिखाया है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं जिसने दाऊद के बेटे सुलेमान को सिखाया था उसी ने इनको सिखाया।
जिसने सुलेमान जनाब दाऊद के बेटे सुलेमान को सिखाया था उसी ने इनको सिखाया है। लिहाजा अल्लमना, वो उसके पास जाओ मूसा जिसको हमने खुद सिखाया था। अब मुझे नहीं समझ आती और बहुत ज्यादा भी गहराई में जाके इनके समझने की कोशिश मत किया कीजिए। अब मूसा वो कलीमुल्लाह है, साहिब किताब है, साहिब सुहuf है, उसको भी कहते जा उसके पास सीख जिसको हमने सिखाया है। हमारा अकीदा है हर नबी को वो सिखाता है, लेकिन क्या करूं ये इल्म ऐसा गहराई का हामिल है कि कलीम को भी और सीखने की जरूरत है। कहते जा खिजर से सीख, और क्या करूं वो जो खुद कहते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, उसकी भी रब ने कुरान में दुआ लफ्ज़ मुस्तफा के साथ रख दी। कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, मुस्तफा तू बाबुल तू मदीनतुल इल्म है, लेकिन तू भी दुआ मांगता रहे रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। लिहाजा ये खुद दुआ हमारे लिए इशारा है। बंदा 4 लफ्ज़ सीख के अपने आप को आलिम न कहलवाना, मुस्तफा भी मांग रहा है मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मशहूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। लफ्ज़ फल यरहल माना ज़हन में रहे। मैयत पे बहस हो रही है और कोशिश करूंगा आज इसको समेट लें और फिर जिससे मुलाकात कराने चले हैं कुछ तज़किरा उसका भी हो जाए। हाँ, जिससे मैं खुतबे में जो नहजुल बलागा का पहला हिस्सा पढ़ता हूँ, अगर आप हजरात जो हैं वो जो मुताले का शौक़ रखते हैं इस पहले हिस्से को पढ़ लेंगे। मैं हर रोज़ खुतबे में जो तौहीद के अल्फाज अली की ज़बानी नकल करता हूँ उसमें तकरीबन 11 अल्फाज हैं जो अली ने सिफत इलाही में बयान किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगुहु मिदहतहुल काइलून। अली फरमाते हैं हम तो उसके लिए जिसकी हम कोई अंजाम दे ही नहीं सकता। नाम अब इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कल थोड़ा सा तारुफ इन्हीं के घराने के जरिए से उसका भी हो जाए जिसकी मुलाकात के लिए चले हैं। लेकिन फल यरहल माना, अपने आप को देख लें क्या हम उनके साथ हैं, कहीं रास्ते में हम उनसे अलग तो नहीं हो गए। फल यरहल माना, हमारे साथ चलो। ये साथ कैसे होता है? मूसा जाओ हमारे बंदे के पास कुछ सीखो। आ गए जनाब मूसा, बंदा खुदा, कहीं लफ्ज़ खिज़र नहीं है कुरान मजीद में। बंदा खुदा, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूं और कुछ सीखने के लिए आपके हमराह रह सकता हूं? मेरे आज के मौजू का एक बारीक नुक्ता है और यही इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। लफ्ज़ मैयत इंशाल्लाह समझ आएगा। हल अत्तबिउका, क्या मैं आपका इत्तिबा कर सकता हूं ताकि मैं आपके हमराह रहूं और आपसे वो इल्म जो रब ने कुछ सीखा है, मुझे सिखाया है आपको और मुझे हुक्म दिया है कि जा मेरे बंदे से सीख। हल अत्तबिउका, क्या मैं आपके हमराह रह सकता हूं ताकि आप मुझे कुछ सिखाएं? अब जनाब खिज़र कहते हैं इन्नका लन तस्ततीअ माइया सबरा, आप मेरे हमराह रहने की इस्तिताअत नहीं रखते। अब यहाँ लफ्ज़ माई इस्तेमाल किया, इन्नका लन तस्ततीअ, आप ताकत नहीं रखते, माइया मेरे साथ रहने की, इन्नका लन तस्ततीअ माइया सबरा, मुझ खिज़र की हमराही के लिए मूसा आपको वो ताकत ही नहीं है कि आप मेरे हमराह रह सकें। अजीजान, मेरा मौजू यही है कि हुसैन इब्न अली फरमाते हैं फल यरहल माना, मेरे हमराह रह जाओ। आओ देखो खिज़र की हमराही का हक मूसा को नहीं है और कुव्वत नहीं है। क्या हम इस काबिल हैं कि हुसैन इब्न अली के हमराह रह सके? अब अपने मकाम को देखना है, अपनी हैसियत को देखना है। इन्नका लन तस्ततीअ माइया सबरा, जनाब खिज़र कहते हैं मूसा आप मेरी मईयत पर सब्र और ताकत नहीं रखते। जनाब मूसा कहते हैं अब किसी से सीखना हो तो दरख्वास्तें की जाती हैं। जनाब मूसा कहते हैं सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप इस मईयत पर मुझे बड़ा साबिर पाएंगे।
آپ اس معیت پر مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور گویا جناب موسیٰ اعلان کر رہے ہیں خضر جیسوں کے لیے جن کو رب ڈائریکٹ سکھاتا ہے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے بڑی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انکا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور میں اس چیز کی کوشش کروں گا کہ آپ کی صحبت میں رہ سکوں۔ بسم اللہ۔ اب جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے ساتھ ہمارے چلیے، لیکن شرط ہے۔ آج اگر یہ شرط ہی سمجھ کے ہم چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس جو ہے وہ کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب خضر نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ولا اعصی لک امرا۔ اب ایک ایک آیت وقت چاہتی ہے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے امر کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیری معیت پر صبر کروں گا اور تیرے امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی معیت کے لیے ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، اور جس کی معیت اختیار کرنی ہے، جس کے ہمراہ چلنا ہے، اس کے امر کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلیہ۔ میں ہرگز آپ کے ساتھ چلنا ہے تو انشاءاللہ ایک تو صبر کے ساتھ چلوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہرگز آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب جناب خضر نے ان ساری شرائط اور ان وعدے وعید کے بعد کہا اچھا ساتھ تو چلتے ہیں، ہمراہ تو چلتے ہیں، لیکن میری بھی سن، لا تسألنی عن شیء، میں جو کچھ کروں، اب میرا اپنا لفظ ہے، یہاں ترجمے میں آیت کے لفظ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کروں سمجھ نہ آئے تو اعتراض نہ کرنا۔ لفظ قرآن مجید کی یہ ہے فَلَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا، مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں۔ اب یہ لفظ کی آیت کے لفظ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، لیکن آگے آیات کا مفہوم یہی بتلاتا ہے کہ اگر سمجھ نہ آئے تو اعتراض نہ کرنا۔ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، میں ساتھ تو تجھے لے کے چل رہا ہوں، لیکن کچھ پوچھنا نہیں مجھ سے۔ اچھا وہ نہیں پوچھوں گا، اب چل پڑے۔ اب قرآن مجید کا سورہ کہف کی ان آیات کو جا کے تلاوت کیجئے گا، اس لیے کہ علی والے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہاں اب قرآن جب علی سکھاتے ہیں، علی قرآن سکھاتے ہیں انسان، قرآن مجید کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہو انیک و باطن ہو عمیق، قرآن کا ظاہر خوشنما ہے اور اس کا باطن بڑا گہرا ہے۔ کتنا گہرا ہے؟ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 218 الہاکم التکاثر کی تفسیر بیان کی ہے جناب امیر نے، خطبہ نمبر 218، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ خطبہ نمبر 218 میں جناب امیر علیہ السلام نے سورہ الہاکم التکاثر کی تفسیر بیان کی ہے۔ اہل سنت کے ایک مشہور عالم دین ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ وہ جب اس خطبہ نمبر 218 کی شرح میں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں اس 218 نمبر خطبے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرا پچھلے 50 سال سے نہج البلاغہ سے واسطہ پڑا ہے، اور ان پچھلے 50 سالوں میں نے اس خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں نے اس ایک خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، اور چونکہ یہاں موت کا اور میت کا اور مردوں کا تذکرہ ہے، الہاکم التکاثر، ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم کہتے ہیں کہ میں نے 1000 بار پڑھا ہے، اور ہر بار جو پڑھا ہے تو اس سے نئے موتی مجھے ملے ہیں۔ اور ابن ابی الحدید ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا، چونکہ مرحومین کی بات علی فرما رہے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ اب علی نہیں بول رہے، یہ میرے آباء و اجداد قبر سے نکل کے ڈائریکٹ میرے ساتھ حالات آخرت بتلا رہے ہیں، یعنی علی نے جو کہا ہے گویا پریکٹیکلی میرے باپ دادا آ کے مجھے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! اب یہ
انداز ہے قرآن مجید کا. تو فلا تسألنی عن شیء, مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے. اب آگے جو ہے وہ آیات کا میں نے حوالہ دے دیا ہے, سورہ کہف کی آیہ نمبر 65 سے لے کے 82 تک یہ سارا قصہ ہے. چل پڑے. اب جو چلے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جا کے جناب خضر نے کشتی کا سوراخ کیا تو جناب موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, ہم بھی حسین کے ہمراہ ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں تھا کہ یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہا ہوں. کہا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ, میں نے تجھے نہیں کہا کہ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, میں نے پہلے تجھے نہیں کہا کہ تو میرے ساتھ چلنے کی, میرے ہمراہ ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا. یہ میرے موضوع کا بہترین پوائنٹ ہے, میں اگر پیش کر سکوں تو. یرحل معنا کی تفسیر میں مجھے اس سے بہتر میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, 16واں پارہ اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے. کیا میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ میرے ہمراہ ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں اچھا بھول گیا, معاف کرنا. چل پڑے. آگے جو گئے اور ایک جوان کو قتل کر دیا. انکا فعلت شیئا امرا, یہ آپ نے بڑا عجیب کام کر دیا ہے. قال قلت انکا لن تستطيع معي صبرا, پھر آواز آئی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ اب جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا تو پھر مجھے لا تصاحبنی, پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا. اب جب تیسری جگہ پہ پہنچے, کہاں پہنچے؟ ایک شہر میں پہنچے. شہر والے اتنے سخی تھے کہ کھانا بھی نہیں پوچھا. جب یہ اس شہر سے بھوکے نکلے تو شہر کی دوسری طرف جو ہے وہ دیوار گری ہوئی تھی. یہ خود ایک درس ہے ہمارے لیے. ہم کسی سے اجر کی توقع نہ رکھیں, رب سے اجر کی توقع رکھیں. اب شہر سے بھوکے نکل پڑے, دوسری طرف ایک دیوار گری ہوئی تھی. موسیٰ یہ دیوار کھڑی کریں. بھوکے اور پھر دیوار کھڑی کی. اب پھر کہتے ہیں کہ ان سے اجر لے لیتا. جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر ان سے اجر لے لیتا تو کھانا تو بن جاتا. جناب خضر یہاں کہتے ہیں اور قرآن کے لفظ ہیں ھذا فراق بینی و بینک, یہ میری اور آپ کی معیت کا اختتام ہے. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یرحل معنا, ہمارے ہمراہ ہو جاؤ. یہیں سے بات کو یہاں پھیلا سکتا ہوں نا. اجر کی توقع کہے کہ حسین کے ساتھ آپ ہمراہ حسین نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جناب موسیٰ نے یہی تو کہا تھا اجر لے لیتا. کوئی مانگ تو نہیں رہتے, اجر لے لیتا, کھانا تو کھا لیتے. اس لیے علامہ شیخ تقی جعفری فرماتے ہیں حسین کو رویا اس بیس پہ نہ کرو کہ جنت مل گئی, نہیں, حسین کو یاد کیا کرو اس لیے کہ ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں. اگر جنت کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے حسین کو یاد کرو گے تو یہ جنت اور جہنم کی لالچ میں ہوگی. حسین اس قابل ہے اور مستحق ہے کہ حسین کو حسین کے لیے رویا ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا, کہیں کسی اجر کے لیے نام ہوگا اور مقام ہوگا اور کیا کیا ہوگا, وہ حسین ابن علی کے ساتھ کے لیے نہیں ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا یعنی اجر کے بغیر. ھذا فراق بینی و بینک, یہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان فراق و جدائی. اب سمجھاتے رہے میں نے وہ کیوں کیا تھا, لیکن میرا موضوع یہ ہے معیت کے لیے فلا تسألنی عن شیء, اگر کسی کو مان لیا تو اب جو منوائے اس کو مانتے جاؤ. پہلے بے شک تحقیق کر لو امام کون ہونا چاہیے, لیکن جب ان کو امام مان لیا ہے تو اب ان کا جو فرمان ہے پھر یہ نہیں پوچھو کہ اب یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. کیوں کرنی ہے تو پہلے ابتدا میں کر لو, جب ان کو مان لیا ہے تو اب جو آپ نے کہا ہے وہ ہمارے لیے وہی حجت و دلیل ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. سید الشہداء کو بھی بڑے بڑے منع کرنے والے تھے, وہاں نہیں جاؤ اور وہاں نہیں جاؤ. سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے جانا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے, جس نے میرے ساتھ جانا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا, وہ میرے ساتھ ہو جائے. اب درمیان میں بھی لوگ چھوڑتے رہے, بلکہ ایک تو ایسا نام اس کا عبید اللہ ابن حر الجعفی,
جب سنا کہ امام آ رہے ہیں کربلا تو اس نے کوفہ چھوڑ دیا، کیونکہ امام کا مقصد تو کوفہ جانا تھا، کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔ راستے میں امام جا رہے تھے اور وہ وہاں سے نکل رہا تھا، امام نے اس کو بھی بلایا۔ یہ امام کیسے دعوت دیتے ہیں، میں بار بار اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں، کبھی حبیب کو بلاتے ہیں، کبھی زہیر کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بلاتے ہیں۔ اب یہ ظاہری طور پر کوفہ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، اور جناب امام کو جب اس کا خیمہ نظر آیا، عجب مجھے لفظوں نے جس انداز سے تعجب میں ڈالا، یہاں کسی قاصد کو نہیں بھیجا، خود امام چلے گئے اور خود امام جا کے اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ قیمتی گھوڑا ہے، مجھے اس علاقے میں اس جیسا کوئی گھوڑا کسی کا نظر نہیں آتا، یہ میرا مال متال ہے اور یہ میری تلوار ہے، آپ کے حوالے یہ کر سکتا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتا۔ یہاں امام کے الفاظ ہیں، اتنا دور چلا جا مجھ سے کہ پھر میری آواز بھی نہ سن سکے۔ ہاں عزیزاً، وہی کربلا ہے، وہی ماحول ہے، وہی ارد گرد ہیں۔ کہیں خدا نہ کرے ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ حسین بلائیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ایسے افراد گزرے ہیں۔ وقت نہیں رہا، فرصت ہو تو جائیے گا، خطبہ نمبر 39 ہے، مختصر سا خطبہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم نے اس خطبہ 39 کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر شیعہ اس کو پڑھ کے روئیں تو ان کا حق بنتا ہے روئیں۔ کیا ہیں جملے؟ سامنے کھڑے ہیں جناب امیر کے، امام فرماتے ہیں لا ابن لکم، آپ کا باپ نہ ہو، آپ کا برا ہو، منی تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے کہ اذا امرت لا تستطیع، جب میں ان کو حکم دیتا ہوں تو وہ میری اطاعت نہیں کرتے، اور جب ان کو بلاتا ہوں تو لا یجیب، مجھے جواب نہیں دیتے، حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے، ان کو امر کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ لا ابن لکم، برا ہو آپ کا۔ انا اقوم بینکم وانادیکم مستصرخا ومتغوصا، میں آپ کے درمیان کھڑے ہو کے چیخ رہا ہوں، اور متغوصا انادیکم متغوصا، متغوص لفظ جو جناب شہید کربلا نے کربلا میں استعمال کیا تھا، حال من مغیث یغیثنا، وہی الفاظ ہیں۔ انادیکم متغوصا، خطبہ 39 عرض کر رہا ہوں، انادیکم متغوصا، میں آپ کو وہ درد مندانہ انداز سے پکار رہا ہوں، آپ نہ میرے بات کو سنتے ہو، نہ میری پکار کا جواب دیتے ہو۔ عزیزان، آئیے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کا مرحلہ طے کرنے کے لیے ہم دیکھیں۔ میرے گناہگار کانوں میں تو کبھی تک آج تک علی کی آواز یوں نہیں گونجی کہ میں کسی طرف ہاتھ بڑھاؤں حرام کے لیے اور علی کی آواز کہے نہ کر اس لیے کہ تو شیعہ ہے، یا کہیں میں کسی واجب کو ترک کر رہا ہوں اور مجھے آواز علی آئے ہاں اس کو کر، اس لیے کہ تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ وہاں سے شروع کریں، کون ہمیں بتلائے گا؟ فقط دعووں سے بات ہوتی تو علی کے سامنے پڑے تھے، اور علی ان کا عجیب لفظ ہے، سخت ترین لفظ ہے نہج البلاغہ، لا ابن لکم، آپ کا باپ نہ ہو۔ خدا نہ کرے کہ امام زمانہ کے الفاظ اگر جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے افراد کے لیے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں، تو میرے امام کے اس زمانے کے امام کے الفاظ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جب نئی آواز سنائی دیتی، کتنا فاصلہ ہوا تھا؟ 60 ہجری 61 ہجری، پیغمبر اکرم کو گئے ہوئے 50 سال تو ہوئے تھے، اس میں 30,000 کم از کم مقابلے میں کھڑے تھے، سینکڑوں افراد ان میں، چونکہ 72 میں 19 صحابہ پیغمبر تھے، یہاں جو جناب سید الشہداء کے ساتھ مشہور تعداد ہے 72، ان 72 میں کم از کم 19 اصحاب پیغمبر تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اپنی بلوغ کی ایج میں دیکھا تھا۔ اب اگر ان 72 میں 19 تھے تو آپ ان 30,000 میں دیکھیے کتنے اصحاب رسول تھے۔ 50 سال کے وقفے کے بعد حسین ابن علی سامنے کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں اور ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی۔
پھر جناب سید الشہداء نے واضح کیا تھا، کیوں آپ نہیں سن رہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں، اور جس کا پیٹ حرام سے بھر چکا ہو امام کے الفاظ کو وہ نہیں سن سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے واجبات مالی کو ادا کرتے ہیں یا ہر وقت بس یہی ہے ہی کچھ نہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ شنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مشکل سے پہنچے عزیزان یہ مذہب ہم تک، اور آج تک جانے جا رہی ہیں۔ اور وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا کے، ایسے بھی علماء شہید اول جب بنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں؟ پہلے تلوار سے سر کاٹا جاتا ہے، پھر گدھے کی جلد میں ان کے جسم کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر راکھ کو سپرد دریا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے پھر بھی کتابیں لکھنا جاری رکھا اس دور میں بھی۔ بہرحال اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے، اور میں جوانوں سے آج چکے جناب علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللسنا علی الحق، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ جناب علی اکبر باطنی داور ناز کرتا، بابا کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کی عظمت دیکھنی ہو تو اس جملے میں دیکھیے جوانوں، اور اپنی جوانی کو دیکھیے کہ آیا ہماری جوانی جناب علی اکبر کی جوانی کے مطابق گزرتی ہے یا ہماری اپنی مرضیاں ہوتی ہیں؟ اپنی مرضیاں ہوتی ہیں تو پھر کم از کم ہم اس چیز کو نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم حسین کے ہمراہ ہیں، نہیں، پھر جناب سید الشہداء سے رو کے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس دین پہ حسین نے بڑا کچھ قربان کیا، کچھ نہیں بچایا۔ ایک قربانی کا نام ہے علی اکبر۔ میں جوانوں سے یہی کہوں گا، آؤ آج ایک وعدہ تو کر لیں، کم از کم ہم صبح کی نماز تو علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں پابندی سے اور اول وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اس لیے کہ شب عاشور ایک یاد علی اکبر کی آذان جو ہمیشہ کا مؤذن تھا جناب سید الشہداء کا بلایا حجاج، جی مولا، کہ حجاج آپ نے آج اذان نہیں کہنی۔ مولا میں تو سارے راہوں میں آذانیں کہتا رہا ہوں، کیا کوئی غلطی ہوئی؟ کہ حجاج میری تمنا یہ ہے کہ آج ہماری یہ صبح کی آخری اذان ہے، مجھے حسین کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی آذان سن لوں۔ وہ لفظ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ بیٹا جو خلقن و خلقن و منطقہ یعنی انداز گفتگو، گویا یوں کہا کہ مجھے آج نانا کی آذان سن لینے دے حجاج۔ نہیں ملا مجھے مقتل کی کتابوں میں، لیکن دل یہی کہتا ہے، کہا ہوگا اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس کی ماں پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے ہو کے آذانیں سنے گی۔ اکبر کی آذان سن لیں، شاید تسلیاں ہو جائیں۔ آذان کہی جناب علی اکبر نے، نماز پڑھی، صبح ہو گئی، حسین کا ایک ایک صحابی میدان میں جا کے قربان ہو رہا ہے۔ جب سب قربان ہو گئے، اب حسین اس کو کہتے ہیں جو سب سے پیارا تھا، اس کو سب سے پہلے بھیجا۔ سب سے پہلے بنی ہاشمیوں میں سے جناب علی اکبر ہیں۔ جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، یہاں آیت اللہ خامنائی کے الفاظ ہیں، مطلب جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشمیوں نے گلے لگا کے ایک دوسرے کو خدا حافظ کر لیا۔ سب سے پہلے علی اکبر بابا کی طرف بڑھے، دعا کرو کوئی جوان بیٹا باپ کے سامنے یوں مرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ ہاں، اور وہ بالخصوص
جو مریض ہیں ان کے لیے دعاؤں میں بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ سامنے کھڑا ہے، آقا خامنہی کے الفاظ ہیں، سامنے کھڑا ہے علی اکبر، اور جناب علی اکبر کو کچھ کہنا نہ پڑا۔ جناب شہید کربلا کے فرماتے ہیں اکبر ہم نے اذن دے دیا۔ اب جو جناب علی اکبر کو اذن دے کے بھیجنا چاہا تو دیر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے مقتل کی کتابوں کے الفاظ ہیں نظر الیہ نظر آیس، حسرت بڑی اور مایوسانہ نگاہ علی اکبر کی طرف گئی۔ اور پھر جناب سید الشہداء نے کیا کیا؟ اپنی سفید ریش کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ وہ مقام تھا جب کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد بارضوا الیہم غلاما اشبہ الناس برسولک، خدایا ان ظالموں پہ گواہ رہنا، میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو اس زمانے میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے مجھے جب بھی اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اس جوان کو دیکھتا تھا، بس دیر ہو گئی جناب علی اکبر کو بھیجتے ہوئے۔ اور جناب علی اکبر جب چلنے لگے تو اب شہید کربلا کہتے ہیں بیٹا ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو بھی خدا حافظ کر لو۔ اور عزیزوں جب خیام میں جناب علی اکبر گئے ہیں تو جتنی دیر علی اکبر کو خیام میں لگی اتنی کسی شہید کو بھی نہیں لگی۔ اب علماء نے بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے۔ جناب علی اکبر ایک ایک سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ گھوڑے پہ جناب علی اکبر سوار ہو کے جو چلنے لگے تو کسی نے جناب علی اکبر کی رکاب کو کھینچا۔ جناب علی اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا تو کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ رکاب سام کے کہتی ہیں علی اکبر وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ گھوڑے سے اترو، لیکن بیٹا مجھے یقین ہے آپ جاؤ گے تو پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ علی اکبر ذرا اپنا سر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے بیٹھے جھکاؤ، میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں۔ اب جناب زینب کبریٰ نے جو چوما، جناب علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا، پھر رکاب کو کسی نے تھاما۔ اب جو پلٹ کے جناب علی اکبر نے دیکھا تو کون؟ جناب ام لیلہ۔ کہا اکبر میں نہیں کہتی تیرے بابا کی مجبوری ہے کہ رک جا اور مجھے جھک کے آپ اتر کے مل، لیکن بیٹا ذرا جھک لے میں آپ کے رخسار چوم لو۔ اب جناب لیلہ نے جو چوما اور خدا حافظ کیا، ابھی تیسری بار ایک دفعہ پھر رکاب کو کسی نے تھاما۔ اب جو علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا بہنیں رکھنے والوں تو جناب علی اکبر کو کچھ نظر نہ آیا۔ گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو 4 سال کی بہن کھڑی ہے اور سکینہ رو کے کہتی علی اکبر بھیا نہ یہ کہتی ہوں کہ اتر آؤ، نہ یہ کہتی ہوں کہ اپنا سر نیچے کرو، اکبر ایک احسان کرو ذرا اپنا پاؤں رکھا اسے نکال لو، میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں اور پھر سارے سفر میں یاد رکھوں گی کہ میں نے اکبر کے پاؤں کو چوما تھا۔ اب جو بیویوں سے خدا حافظ کی علی اکبر نے بیویوں سے خدا حافظ کی انیس مرحوم یہی جہاں ہی کہتے ہیں کہ وہ علی اکبر نہیں تھے، گویا یہ خیام سے ایک جنازہ اٹھ رہا تھا۔ اب بیویوں سے خدا حافظ کر کے علی اکبر کہاں آئے؟ جہاں علی زین العابدین بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے۔ دعا کرو کوئی بھائی بھائی کا یوں درد نہ دیکھے۔ لباس فوج میں جناب علی اکبر سرہانے آگے بیٹھے اور کندھا ہلایا، کہا سجاد بھیا خدا حافظ، جو غشی سے سید سجاد کو افاقہ ہوا اور جناب علی اکبر کو دیکھا، کہا یہ مرنے کی تیاری ہے، کہا بابا کے سارے ساتھی مارے گئے۔ اب جناب علی اکبر کو سامنے دیکھ کے سید سجاد نے عصا کا سہارا لیا اور اٹھے اور اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ کافی دیر تک دونوں
दोनों भाई रोते रहे। मुझे जिस जुमले ने रुलाया, मैं अब बुजुर्गों के हवाले, जवानों के हवाले कर रहा हूँ। सैयद शुहदा ने देखा कि ये दो भाई किस हाल में खुदा हाफिजी कर रहे हैं, और समझ गए इमाम के कहीं कोई एक मर न जाए। अब आगे बढ़े सैयद सज्जाद और अली अकबर के पास। इमाम अपना एक हाथ सैयद सज्जाद के शाने पे रखा, दूसरा हाथ अली अकबर के शाने पे रखा, और यहाँ एक मसाइब का जुमला पढ़ा। कहा वाह गुरबता, अब बस करो मेरी अपनी किस्मत, बस करो मेरी अपनी किस्मत। अजीजो अब जनाब अली अकबर चले और मैदान की तरफ गए। जनाब अली अकबर को बाप ने किस अंदाज में खुदा हाफिज कही। जनाब अली अकबर मैदान की तरफ गए। जनाब सैयद शुहदा कुछ देर तो देखते रहे, लेकिन एक दफा अपनी कुर्सी से उठे और कहाँ आए जहाँ जनाब लैला थी। उस खेमे के दरवाजे पे आके कहते हो मैं लैला, रब कहते माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, जरा खेमे के अंदर चली जा और बेटे के लिए दुआ कर। अब बाज़ उलमा लिखते हैं जनाब लैला ने अपने सर से चादर हटाई और खेमे के अंदर दुआ करना शुरू की। या राद यूसुफ अला याकूब रुद्दा इलैया अली अकबर, ए यूसुफ को अपने बाप के साथ मिलाने वाले परवरदिगार मेरे अकबर को अपने बाबा से मिला दे। ना बजीज़ो पलट के तो आए अली अकबर, लेकिन हालत क्या थी, चूंकि जंग हो चुकी थी और जनाब अली अकबर जख्मों से चूर थे। और एक सवाल आके किया, बाबा क्या कोई पानी का घूंट मिल सकता? आज रखो मल्ला, बाबा क्या कोई पानी का घूंट मिल सकता है? अब दुआ करो बेटा बाप से कुछ मांगे, और वो भी जवान बेटा, और बाप के बस में हो कि वो बेटे को दे सके। अब करबला का प्यासा अपने बेटे की तमन्ना पूरी करे तो कैसे पूरी करे? जनाब इमाम ने जैसे तसल्ली दी, तसल्ली दे चुके, और फिर अली अकबर मैदान में गए। अब मैदान में लड़ना जो शुरू किया, 3 दिन के प्यासे ने लड़ते लड़ते एक दफा आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम, मेरा ज़ईफ़ बाबा, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी मदद को, इसलिए कि तू इस काबिल कहाँ रहा, लेकिन मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब अजीज़ो सुनते रहते वाली अकबर कैसे ज़ीने ज़ुलजना से उतरे थे। तारीख की किताबें कहती हैं एक जालिम ने गुर्द मारा, जनाब अली अकबर के सर पे लगा, दूसरे जालिम ने तीर मारा, जनाब अली अकबर के गले में लगा, तीसरे जालिम की शोहरत जो है पसे पुश्त उसने नेजा मारा, और वो ये तीसरा वार था जो पुश्त से नेजा लगा अली अकबर के सीने से निकल गया। अली अकबर बाप की गुर्बत को समझ चुके थे। अब घोड़े की गर्दन में बाजू डाले, कोया कह रहा है घोड़े को घोड़ा, ज़ईफ़ बाप हो, जवान बेटा हो, 3 दिन का प्यासा हो, जख्मों से चूर हो, बाप आ नहीं सकता, घोड़ा एहसान कर मुझे बाबा के पास ले जा। मकतल की किताबें कहती हैं घोड़े की आंखों में तीर लग चुके थे, ख़याम की तरफ लाने के बजाय घोड़ा ले गया दुश्मन की फौज में। अल्लामा शेख मुफीद ने यहाँ लफ्ज़ लिखे, फ़क़त्तऊहु इरबन इरबा, हर जालिम ने अली का अली लाल समझ के अपनी तलवारें चलाना शुरू की। और जब हुसैन अली अकबर की तरफ चले तो यही कह रहे थे, अला दुनिया बाद कलाफा, बेटा तेरे बाद मुझे आंखों से नजर कुछ नहीं आता। उलमा कहते अली अकबर एक आवाज दे रहे थे, या अलिया, या अलिया, न मालूम नजफ के बाबा को बुला रहे थे, बाबा अली आओ मदद करो, या अली अकबर को बुला रहे थे, बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आता, जरा मुझे बाबा कह के पुकारते रहो, मुझे
बस अजीजो जुमला कह दूं और मजलिस तमाम। अब एक वक्त तक तो घोड़े पे चलते रहे हुसैन। एक वक्त वो आया जब घोड़े की जीन पर न ठहर सके। हुसैन घोड़े से उतरे और लगामें घोड़ों की छोड़ दी। आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे जुलजना। उलमा मकतल कहते एक वक्त ऐसा आया कि अब हुसैन के चलने की ताकत खत्म हो गई। कभी उठते थे और कभी बैठते थे, कभी उठते थे कभी बैठते थे। वालिया अली अकबर मुझे आवाज देता रहे, बेटा कहाँ उतर गए हो। एक वक्त वो आया जब शहीद करबला की चलने की ताकत खत्म हो गई। अब क्या था, फारसी शायर कहता है, बाप बरसरे पैदा पिसार जानू बजानू रसीद। अब हुसैन ने यूं चलना शुरू किया जैसे 1 साल का बच्चा कोहनियों के बल चलता है। और आवाज दे रहे थे, अलिया वाह अलिया, बेटा मुझे आवाज देते रहो, बाबा को कुछ नजर नहीं आता। हाँ हुसैन, इस ज़ईफी में कैसे आप अली अकबर की मैयत को ले आए होगे। हाँ कौन था तुझे उठाने वाला। मुझे मेरे उस्ताद मरहूम का जुमला याद आ रहा है, उनकी रूह की साल के लिए जुमला नकल कर रहा हूँ। जब हुसैन बेटे की मैयत पे पहुंचे, अब देखा ऐसे उठाऊं तो कैसे उठाऊं। अब आपने कंधे से अबा उतारी और खैमों की तरफ हिलाना शुरू किया। गोया कह रहे थे, आओ बच्चों आओ, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठाया जा रहा, मेरी मदद करो। 65 साल के ज़ईफ बाप को 18 साल के जवान का मैयत उठवाओ। हुसैन हम करबला में नहीं थे मौला, आज के जवान तेरे बेटे की ताबूत की शबीह लेके खड़े हैं कि हुसैन काश हम होते, अकबर की मैयत उठवाते। वाह हुसैन वाह अली अकबर, मातमे हुसैन।